نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 118۔ ترجمہ: اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تو ان کے دل میں آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ یہودی تھے، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ رسولوں سے کلام کرتا ہے، وہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ اَوْ تَأْتِينَا آیَاتٌ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ وہ اپنی ناقص عقل اور ناقص رائے سے رسولوں کے سامنے مطالبات رکھتے ہیں۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کرتے ہوں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 153۔ اسی طرح سورہ الفرقان آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ یہودیوں کی اپنے رسولوں کے ساتھ بھی یہی عادت تھی، وہ ہدایت کے لیے نہیں، محض برائے بحث کے لیے مطالبات کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے مطالبات کرنے کی حد ہی کر دی تھی۔ جیسے کہ انہوں نے کہا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں۔ اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 55 میں ہے، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ اس سے مراد ہے کہ ان کے اگلے پچھلوں کی جو ذہنیتیں تھیں نا، وہ ایک جیسی ہوگی۔ آج کے یہودی کفر اور سرکشی میں اپنے سے جو پہلے لوگ تھے نا، ان سے مشابہ ہو گئے۔ اگلے پچھلے لوگ سرکشی میں ایک جیسے، سرکشی کی وجہ سے حق کی دعوت دینے والوں کے سامنے کیے گئے مطالبات رکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نشانیاں صاف صاف نمایاں کر دی ہیں، لیکن وہ فائدہ انہی کو دیتی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقین کی روشنی میں ہی آیات پر غور و فکر بھی کیا جاتا ہے، یقین کی روشنی میں ہی آیات سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نشانیاں کسی کے اندر پیدا نہیں کر سکتی، یقین پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ یقین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھا جاتا ہے۔ لِقَوْمٍ یوقنون، اس میں نشانیوں کی من جانب اللہ ہونے کے یقین کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔